تو اللہ والوں کی بڑی شان ہے. تو شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالی تو وہ سینئر تھے غوث پاک کے، بلکہ غوث پاک کے استاد بھی تھے. وہ ان کا ایک مرید تھا، شیخ حماد کا مرید تھا، بہت بڑا تاجر تھا. وہ اس کو جانا تھا تجارت کے لیے، اس کو تجارت کے لیے جانا تھا عجم کی طرف. وہ شیخ حماد کے پاس آیا اور آ کر کے کہا شیخ میں جانے والا ہوں تجارت کے لیے عجم کی طرف، مجھے سفر کرنا ہے. شیخ نے گردن جھکائی، آنکھیں بند کی اور فرمایا بیٹے تیری تقدیر میں لکھا ہے، تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ تو جائے گا اس سفر میں تو منافع تو بہت ہوگا مگر تجھے قتل کر دیا جائے گا اور تیرا مال ڈاکو لوٹ لیں گے، یہ تیری تقدیر میں لکھا ہے. اب آج کل لوگ اس پہ ہنستے ہیں، یہ کیا پڑھی ہے، لوگوں کو بولتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے تقدیر دیکھ لیتے تھے، لوح محفوظ دیکھ لیتے تھے، یہ سب کیا باتیں کرتے ہیں لوگ. لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے یہ ساری چیزیں بے نقاب ہو رہی ہے کہ بہت سی چیزیں غیب کی اب آلات پوشیدہ، اس کو جو پوشیدہ تھے آلات اس کا انکشاف کر رہے ہیں. جیسے خلاؤں میں کیا ہے، پہلے باتیں ہوتی تھی تو لوگ ہنستے تھے یہ پھینک تو نہیں رہا ہے، لیکن آج مشینوں نے اس کو صحیح ثابت کیا. تو مادیت کے دور کے لوگ آلات کے ذریعے مان لیتے ہیں لیکن اہل حال کے ذریعے ماننے کو تیار نہیں ہے. جب آلات بتا سکتے ہیں تو حالات کیوں نہیں بتا سکتے نا؟ جو اللہ والے اہل حال ہے وہ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اللہ والے سب کچھ بتا سکتے ہیں. بلکہ اللہ عارف رومی نے کہا کہ ولیوں کے سامنے ہوتا ہے لوح محفوظ، اور حضرت اقبال نے بھی کہا، مفکر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اولیاء کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں. اب لوگوں کو یہ بات اچھمبے کی اس لیے لگتی ہے کہ وہ ولی ہے نہیں. یہی جو جس فیلڈ کا نہیں ہوتا ہے اس کو دوسرے کی فیلڈ کی بات تو اچھمبا ہی لگتی ہے نا، عجیب سی لگتی ہے. تو اس لیے جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کے لیے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. تو سرکار شیخ حماد نے آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، کا بیٹے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں نہ جا، تجھے نہیں جانا ہے. اب اس نے یہ سن لیا تھا کہ منافع بہت ہوگا، بے حساب منافع ہوگا. تو چونکہ آدمی لالچی ہے نا، کسی بھی دور کا آدمی لالچی ہے، فائدے کا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ خوگر ہے. اس نے سوچا شیخ حماد منع کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلتے ہیں، غوث پاک کے پاس چلتے ہیں. دیکھو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بڑا اعلیٰ ہمت آدمی ہوں، اور غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مرتبہ وہ دیا ہے کہ مجھے کسی پہ قیاس مت کرو، کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرو، عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر میں آیا ہوں. تو وہ شیخ حماد کے پاس سے نکلا، غوث پاک کے پاس آیا، اور غوث پاک کے پاس آ کر سرکار غوث الاعظم دستگیر کے پاس آ کے وہ کہتا ہے کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے، مجھے جانا ہے، کیا کروں؟ اس نے بتایا نہیں کہ شیخ حماد نے منع کر دیا، بلکہ اس نے حضرت سے کہا ایسے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ پیش آتا ہے، لوگ کچھ مسئلے آ کر ہم سے پوچھ لیتے ہیں، بتاتے نہیں کہ وہ پہلے بھی پوچھ کر کہیں سے آئے، پھر بعد میں بولتے وہ فلاں نے تو یہ کہا، تو دو مولانا میں لڑائی لگا دیتے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، طلاق کے مسئلہ 3 بار بول دیا، ابھی کیا کروں؟ تو وہاں سے کہا کہ نہیں طلاق تو ہو گئی. وہ چپ نہیں بیٹھے گا، آپ یقین جانے چپ نہیں بیٹھے گا. ایک مفتی سے پوچھ کر چپ نہیں بیٹھے گا، پھر دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے، یعنی جب تک اس کو اپنا من اور مرضی کا جواب نہیں مل جاتا اس وقت تک وہ گھومتا ہی رہے گا. یہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر. لیکن وہاں طلاق کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تجارت کا مسئلہ تھا، اور شیخ حماد نے جو ہے منع کیا. وہاں گیا، سرکار کیا کروں؟ غوث پاک نے آنکھیں بند کی اور میں جا، کچھ نہیں کہا، فرمایا جا تو جا. وہ نکل گیا. غوث پاک نے کہا ولیوں پر اس زمانے میں کتنا اعتماد تھا. انہوں نے کہا تقدیر میں لکھا ہے کہ تو قتل ہوگا، تو نہیں گیا جب تک کہ دوسرے ولی نے اجازت نہیں دی. یعنی اس کا یقین تھا یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. اب ہوا کیا، جب وہ گیا تجارت کی، بہت منافع کمایا، اور منافع کما کر جب واپس آیا تو ایک جگہ وہ مال بھول گیا. پھر تھوڑی دیر آگے چل کے وہ سو گیا. سویا تو خواب میں کیا دیکھا، ڈاکو آئے، مال چھینا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خونا خون ہو گیا سب.
یہ اٹھا تو تھر تھر کانپ رہا تھا، خواب کا اثر بیداری پر تھا، دیکھا تو صحیح سلامت تھا، شکر کیا، مال دیکھا تو نہیں تھا، فوراً یاد آیا کہیں چھوڑ دیا تھا، وہاں گیا تو مال اٹھایا، سیدھا بغداد شریف آیا۔ اب بغداد شریف آیا تو سوچا کہ پہلے اپنے پیر شیخ حماد کے پاس جاؤں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، کدھر پہلے جاؤں؟ لیکن وہ یہ نہیں کہ چلو اب شیخ حماد سے بیعت ہی توڑ دیں گے، منع کیا تھا، اور وہ بڑے پیر صاحب سے بیعت ہو جائیں گے، نہیں، یک گیر محکم بگیر، جب تک پیر میں کوئی شرعی خامی نہ ہو اس وقت تک اپنے پیر سے کبھی دور مت ہونا۔ لوگ تو حال یہ، کچھ لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں کہ جو روزانہ ورنہ ہفتے مہینے میں تو پیر بدلتی ہے میرے شہر میں، یہ مولانا کی تقریر اچھی لگی ان سے مرید ہو گئے، اس کا جبہ اچھا لگا پھر اس سے ہو گئے، پھر اس کا امامے کا پیج اچھا لگا اس سے ہو گئے، پھر اس کا چہرے کی خوبصورتی اچھی لگی اس سے ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ وہ وہاں جم نہیں رہا تھا۔ کیوں نہیں جم رہا تھا؟ ارے جا کے وہی تھا حضرت، آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مطلب کیا؟ 24 لوم کا کھاتا تھا تو 48 ہونا تھا۔ میرے عزیز، لوم کے لیے مرید نہیں ہوتے، مرید اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر مرید ہونا پیسوں کے لیے ہوتا تو پھر تو فرعون اور قارون کی یہ وراثت ہے۔ مرید پیسوں کے لیے نہیں، مرید اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تک کتنا قریب پہنچا، اللہ سے تیرا رشتہ کتنا مضبوط ہوا، پیر اس کے لیے ہوتا ہے۔ پیر مال بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، اور اگر بڑھ جائے تو یہ بونس ایک الگ کا فائدہ ہے، لیکن اس لیے مرید نہیں ہوتے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اور یاد رکھنا جب تک کہ پیر کا عقیدہ درست ہو اور وہ شریعت پر قائم ہے، کبھی پیر نہیں بدلنا۔ آپ امیر خسرو بنیے، آپ کا پیر محبوب الہی ضرور ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے، وہ شریعت پر قائم ہے، آپ کو خسرو بننے کی ضرورت ہے۔ ہر پیر محبوب الہی ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ فیض ضرور ملتا ہے، نسبتیں مضبوط ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس شخص نے سوچا کہ کیا کروں میں، شیخ حماد سے ملوں یا شیخ عبد القادر جیلانی سے ملوں؟ راستے میں شیخ حماد مل گئے، فرمایا بیٹا جا کے پہلے غوث پاک سے مل۔ کیا وہ بے نفس لوگ تھے، اپنے مرید سے کہتے ہیں جا کے پہلے ان سے مل، اور پھر نقاب بھی اٹھایا، پردہ بھی اٹھایا، فرمایا بیٹا ہم تو تقدیر پڑھنے والے ہیں، وہ تقدیر بدلنے والے ہیں، ہم ان سے جا کے مل، انہوں نے بڑی محنت کی ہے تیرے لیے۔ پھر یہ گیا، جا کر غوث پاک سے ملاقات کی، لیکن قربان یہ نہیں کہا ارے چھوڑ یار شیخ حماد کو، اس کو آتا کیا ہے، میں دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ارے جہاں میں ہوتی ہے وہاں ولایت تھوڑی ہوتی ہے، جب تک کہ میں ختم نہیں ہوتی ولایت آتی نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ میں نہیں ہوتی۔ جب شیخ حماد میں، وہ بھی ولی تھے، فرمایا غوث پاک کے پاس جا، اور جب غوث پاک کے پاس آئے تو شیخ غوث اعظم نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بیٹا تیرے پیر نے جو کہا تھا وہ بھی سچ تھا، بالکل سچ کہا تھا، انہوں نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہے کہ میں تقدیر بدل سکتا ہوں۔ تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ تجھے قتل کیا جائے گا، لیکن میں نے اللہ سے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی، اور تیری تقدیر کی موت کو ہٹا کر کے، وہ خواب میں دکھا کر کے تجھے حقیقت میں نے بچا لیا۔ تیرے پیر نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارش کی تو اللہ نے میری دعا سے تیری تقدیر بدل دی۔ اور آج بھی غوث پاک کی یہ کرامت ہے کہ جو غوث پاک کا ہو جائے سچے دل سے، غوث پاک کبھی بھی اس کی تقدیروں کو بدلتے ہیں، تقدیروں کو تبدیل کرتے ہیں۔ غوث پاک کی شان یہ، اولیاء اللہ سے وابستہ رہو، اولیاء اللہ سے وابستہ رہو، ان کی نسبتیں قیامت میں کام آئے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن سارے تمہارے گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ولی تمہارے کام آئیں گے۔ تو جو ولی قیامت میں کام آئیں وہ ولی دنیا میں بھی کام آ سکتے ہیں۔ ولیوں سے رشتہ مضبوط رکھیے، جو اللہ کے عذاب کو اللہ کے اذن و عطا سے دور کر سکتے ہیں، وہ دنیا کے ظالموں کے مصیبتوں کو بھی اللہ کے اذن و عطا سے دور کر سکتے ہیں۔ اللہ جسے جو چاہے تک اختیار دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ولی اللہ کی مرضی کے بغیر کام کرتے ہیں،
یہ عقیدہ شرک ہے، ہم اسے شرک مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں دور کرتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے دور کرتا ہے۔ ارے جب درخت کا پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو پھر کون سا کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ سارے کام ہوتے ہیں اللہ کی اذن و عطا سے ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے ہوتے ہیں۔ لیکن غوث پاک کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔